جو اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور ہادی عالم ہیں۔ عزیز سامعین حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے فوراً بعد اسلام اور اہل اسلام پر کفار اور اغیار کی طرف سے بڑی شدید یلغاریں ہوئیں، اور ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی تعلیمات کو داغدار کر دیا جائے، اسلام کے نظریات کو آلودہ کر دیا جائے، اور جو اس کی طرف آئے گا وہ انتشار کی نظر ہو کر اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں جو ان کا سب سے کارآمد حملہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر حدیث، ہر سنت، ہر طریقہ اصحاب رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ اب اگر اصحاب رسول کی عدالت کو مجروح قرار دے دیا جائے، اب اگر اصحاب رسول پر طعن و تشنیع کیا جائے، تو پھر ان سے معلومات ملنے والی اور جن احادیث کے وہ راوی ہیں، ان احادیث اور ان تعلیمات پر خود بخود جرح ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک اس دین کو نازل کرنے والا ہے اور اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس دین کو، اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں اصحاب رسول کے تذکرے کیے، ان کے اوصاف بیان کیے اور لوگوں کو بتلایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے جنت کا وعدہ کر دیا، اور پھر لوگوں کے سب اعتراضات کے جوابات خود قرآن مجید میں اللہ دیتا چلا گیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے کہ ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وعدے کر دیا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا اس کے لیے بھی، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات ذہن نشین کر کے جائیے گا، اصحاب رسول انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے سے کمی کوتاہی وارد ہو سکتی ہے، لیکن جن کی کمی کوتاہیوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے درگزر کیا ہو، اللہ وحدہ لا شریک کو ان کی ذات کے بارے میں معلوم تھا،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے کون کون سے اعمال سرزد ہونے والے ہیں۔ اللہ جانتا تھا جنگ جمل ہوگی، اللہ جانتا تھا جنگ صفین ہوگی، اس کے باوجود اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے اس وعدے کے مقابلے میں آ کر ان پاک باز ہستیوں پر تبرہ کرتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، ان کی ذات کو عیبدار قرار دیتا ہے اور لوگوں میں یہ مشغلہ بنا لیتا ہے کہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی صحابی کی عزت کو مجروح کرتا ہے، لوگوں کے دلوں سے صحابی کی عظمت کو کریدنا چاہتا ہے، ایسے بندے کے لیے ہم ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہے اور وہ رب کے قرآن کو پڑھنے والا ہے، وہ کبھی بھی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے متنفر نہیں ہو سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو معیار قرار دیا ایمان کا، وہ یہی اصحاب رسول ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اگر تمہارا ایمان اس طرح ہوا جس طرح اصحاب رسول کا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور میں قربان جاؤں اصحاب رسول کی جلالت، شان اور عظمت پر جب منافقین نے اصحاب رسول کو بے وقوف قرار دیا، اللہ وحدہ لا شریک نے فوری طور پہ ان کو جواب دیا، صحابہ کا دفاع کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح صحابہ رسول لے کر آئے، تو نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے کر آئیں اس طرح جس طرح بے وقوف لے کر آئے؟ اور آپ جانتے ہیں ان لوگوں کا اصحاب رسول کو بے وقوف کہنا کس وجہ سے تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے جان کی پرواہ نہیں کرتے، مال کی پرواہ نہیں کرتے، اولاد کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر اللہ جان طلب کرتا ہے جان دے دیتے ہیں، مال طلب کرتا ہے مال دے دیتے ہیں، اولاد طلب کرتا ہے اولاد دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کو ذرے کے برابر کوئی حیثیت دیتے ہی نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے ان کو بے وقوف قرار دیا، حالانکہ یہ اعلیٰ درجے کا ایمان تھا جسے اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار بنا دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کے جو اصحاب ان کے ساتھ ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں، اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے کامیاب و کامران ہیں، جن کو اللہ ہدایت یافتہ قرار دے، جن کو اللہ فلاح پانے والا قرار دے، جن کے لیے اللہ جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دے، ان سے وعدہ کر دے کہ یہ سارے جنتی ہیں۔ آج 1400-1500 سال کے بعد کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ فلاں صحابی یہ تھا فلاں صحابی یہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اہل بیت کی بڑی شان ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خون اور ایمان کا رشتہ ہے وہ اہل بیت ہے، یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی رشتے کے ساتھ جڑ گئے، پھر بھی وہ اہل بیت ہے۔ اور انہی اہل بیت سے اگر ہم
اصحاب رسول کی فضیلت پوچھتے ہیں، اصحاب رسول کا مقام پوچھتے ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اپنے والد ماجد سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے جس ہستی کا نام نکلتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی اللہ کے لیے مال دو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں ابو بکر کون؟ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر عرض کرنے لگا اللہ کے رسول بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ بیل بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو بات کہی، رب کعبہ کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ابو بکر صدیق کی شان بڑھ جاتی ہے، دلوں میں ابو بکر گھر کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک بیل کو بلوانے پہ قادر ہے۔ وہاں ابو بکر نہیں تھے، وہاں عمر نہیں تھے، لیکن ان کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ وحدہ لا شریک نے لوگوں کے لیے سنوا دی۔ ابو بکر کا ایمان فعالم ما فی قلوبہم، اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ابو بکر صدیق کا ایمان اولئک الذین امتحن اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اور آج لوگ جھوٹے پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ابو بکر صدیق خلافت کا حریص تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فلاں کے حق میں ڈاکہ ڈالیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ اور یہی وہ ابو بکر تھے۔ فرمایا آج کے بعد مسجد نبوی کی طرف جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں سب کو بند کر دیا جائے۔ سب کے دروازے بند کر دیے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دروازہ بھی کھلتا تھا، وہ بھی بند کر دیا، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ ابو بکر صدیق کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلا رہے گا۔ اور محدثین کہتے ہیں یہ اشارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم اصحاب رسول کے ثابت شدہ واقعات کو پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ نہیں کرتے، اور پھر جب کوئی راہ چلتا بندہ اصحاب رسول کی بابت کوئی بات کرتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنی بات آگے پہنچا دے، کوئی تحقیق نہیں کرتا، کوئی بات کی گہرائی میں نہیں جاتا۔ حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
اے ایمان والو اگر کوئی فاسق فاجر کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، لائی لگ مت بنیے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق انہوں نے بڑی عظیم بات کہی، کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ بہت سے لوگ بات سچی کرتے ہیں، انٹرنیشنل نمبر کا حوالہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ مراد اپنی لیتے ہیں، جو مراد اللہ اور اس کے رسول کی تھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، حوالہ صحیح دیں گے، بات صحیح کریں گے، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز بھائیوں، مجھے بتلاؤ تو صحیح، ہم میں سے کون ہے جسے اپنی ذات کے بارے میں پتا ہو؟ ہمارا کیا معاملہ ہونے والا ہے قبر میں، حشر میں، جنت جہنم میں سے ہم نے کس طرف جانا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ لیکن اصحاب رسول وہ ہستیاں تھیں جن کی بابت اللہ نے قرآن میں گارنٹیاں دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹیاں دے دی۔ آج ہم اپنی ذات کے بارے میں سوچتے نہیں اور اصحاب رسول کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو برا بلا مت کہو۔ یہاں سب کا لفظ بولا، اور سب کا معنی صرف گالی نہیں ہے، ہر وہ لفظ جو کسی صحابی کی شان کے خلاف ہو، کسی صحابی کی شان کو زیبا نہ ہو، کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسا کلمہ ایسی بات اصحاب رسول کی طرف کرے۔ کیوں؟ میرے پیارے رسول نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا بلا مت کہنا۔ فرمایا میرا صحابی ایک مٹھی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے، اور عام بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی قسم، اگر صحابہ کی عظمت کو جاننا ہے تو اس بات پہ غور کیجئے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے بیان کرنے والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اصحاب محمد کو برا بلا مت کہا کرو۔ وجہ دیکھیے، سبب دیکھیے کتنا شاندار ہے۔ آج ہم میں سے کوئی کسی ایم این اے کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ پھولے نہیں سماتا، لوگوں کو سیلفیاں بنا بنا کر شیئر کرتا ہے، فلاں چودھری وڈیرے ایم این اے ایم پی اے وزیر کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اتراتا ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا مت کہا کرو، کیونکہ اصحاب محمد کا چند گھڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا اور
ایک عامی انسان کے زندگی بھر کے اعمال ایک طرف اور صحابی رسول کی چند گھڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا ایک طرف. یہ اتنے عظیم لوگ ہیں, یہ اتنے جلالت والے لوگ ہیں, اور آج ہم انہی لوگوں کے بارے میں کلام کرتے ہیں, انہی لوگوں کو برا بلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا, اور صرف انہوں نے روایت نہیں کی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنے عمل کے ساتھ مزین بھی کیا. اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا, سمعنا و اطعنا, سمعنا و اطعنا کے جو حقیقی مصداق ہیں وہ صحابہ رسول ہیں. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی سنن میں حسن سند کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں, ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پہ سوار ہوئے, دعا پڑھی, دعا پڑھنے کے بعد مسکرا دیے. پوچھنے والوں نے پوچھا, امیر المؤمنین کیا وجہ ہے؟ آپ سواری پہ سوار ہوئے, دعا پڑھی, پھر مسکرا دیے, مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اصحاب رسول پر باتیں کرنے والوں دیکھو تو صحیح ذرا, یہ کیسے عظیم لوگ تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ سواری پہ سوار ہوئے, دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد مسکرا دیے. آج میں بھی سواری پہ سوار ہوا, اسی طرح دعا پڑھی اور اسی طرح مسکرا دیا. ہمارے ہاں تو سنت کو چھوڑنا ہو تو لوگ کہہ دیتے ہیں خیر ہے, حالانکہ سنت چھوڑنے میں خیر نہیں ہوتی, سنت چھوڑنے میں شر ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ بات کس بندے نے ہمیں سمجھا دی, پڑھا دی, ہمارے ذہنوں میں نقش کر دی کہ ہم کسی نیکی کو بھی چھوڑنا چاہتے ہیں تو خیر کا لفظ بول دیتے ہیں. خیر, نماز نہیں پڑھتے خیر, ذکر اذکار نہیں کرتے خیر, اور بہت سے لوگ پہلے پوری تحقیق کرتے ہیں, بتلاؤ جی یہ فرض ہے یا واجب ہے. سیدنا علی نے تو نہیں پوچھا کہ رسول اللہ کیوں مسکرائے تھے, اب یہ مسکرانا فرض ہے یا واجب ہے. انہوں نے صرف دیکھا آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند سواری پہ سوار ہو کے مسکرائے. ایک امتی ہونے, ایک صحابی ہونے, ایک اہل بیت ہونے کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جائے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا, اپنی اولادوں کو قربان کیا, اپنے مالوں کو قربان کیا. آپ کو کیا پتا کہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے اپنے سینے, اپنے جسم کو پیش کرتے کرتے اتنے وار کھاتے ہیں دشمن کے کہ جب شہادت کے بعد ان کے جسم کو دیکھا تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ تیر نہ لگا ہو. آپ ان کو باتیں کرتے ہیں, آپ ان کے بارے میں ذہن کو گندلا کرتے ہیں, آپ ان عظیم شخصیات کی محبت اپنے دلوں سے کھرچنا چاہتے ہیں. کاش کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو بھی آپ نے دیکھا ہوتا, پڑھا ہوتا, سنا ہوتا. تپتی ریت پہ لٹایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے. ہر بار
یہی کہا جاتا ہے بلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ آج تھوڑی سی آزمائش کسی بندے کو برداشت نہیں ہوتی، پریس کانفرنس کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ کتنے عظیم لوگ تھے، اپنا تن من دھن جان مال اولاد سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں قربان کرتے چلے گئے۔ جب بھی بلال کو کہا جاتا بلال اس دین کو چھوڑ دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے۔ اب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر چکا، بلال مٹ سکتا ہے، اللہ کی توحید سے انحراف نہیں کر سکتا، بلال مٹ سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی جو عقیدت ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ بلال کی شان تھی، یہ صحاب رسول کی شان تھی۔ وہ لوگ حقیقی مسلمان تھے، حقیقی مومن تھے، اسی لیے میرے اللہ نے ان کے ایمان کو دوسرے لوگوں کے لیے معیار بنایا۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ان کی بابت کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ تو راضی ہو جاتا ہے۔ ہم ایک بار کہتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اگر بندہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو اللہ تب بھی معاف کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ الذی، ایک بار اللہ راضی ہو گیا۔ لیکن بندہ اللہ سے راضی ہو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ادھر کسی کی کوٹھی دیکھی، ادھر اللہ پہ شکوہ کر دیا، اللہ میں ہی ماڑا۔ ادھر کسی کی کار دیکھی، ادھر اللہ پہ شکوہ۔ اللہ کے ساتھ بندہ نہیں راضی ہوتا۔ اور اصحاب رسول دیکھو کیسے عظیم تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا یہ سب اللہ سے بھی راضی ہے۔ رضیت باللہ، جو یہ کہتے ہیں نا رضیت باللہ ربوں، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی۔ اللہ وحدہ لا شریک پر حق ہے کہ کل قیامت کے دن اس بندے سے راضی ہو جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اصحاب رسول کی بابت فرمایا حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور اس ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور کفر، فسوق، عصیان، معصیت و نافرمانی اللہ نے صحاب رسول کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، موضوع طوالت کا متحامل ہے۔ میں آپ احباب سے معذرت خواہ بھی ہوں، کراچی سے آیا، بس لیٹ ہو گئی، بر وقت نہیں پہنچ پایا۔ آپ کی جو دل آزاری ہوئی میں اس پہ معذرت کرتا ہوں، اللہ سے بھی معافی طلب کرتا ہوں۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا، اللہ نے زندگی دی، پھر کبھی موقع ملا تو اللہ کی توفیق سے اس بات کو مزید آگے چلایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔